اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 95 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 96 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ پیاری آیت ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم بھی بہت ہی زیادہ پیارے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ دو روایات ملتی ہیں شان نزول کے بارے میں۔ ایک جو ہم نے تحویل قبلہ کا واقعہ دوسرے سپارے کے آغاز میں پڑھا، اس کی جب تبدیلی ہوئی اور ہمارا جو قبلہ ہے مسلمانوں کا وہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ بنا دیا گیا، تو تب جب یہ تبدیلی کا واقعہ ہوا کہ مسلمان بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیرے گئے، تو یہودیوں نے طعنہ دیا کہ انہوں نے اعلیٰ یعنی جو پرانا قبلہ ہے بیت المقدس اسے چھوڑ کر ادنیٰ قبلہ اختیار کر لیا۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہودی کے جن کی عادت تھی کہ ہر بات میں بولنا اور ہر اپنی طرف سے جو دلیل لے کے آتے تھے وہ اس کا غلط ہونا، جس طرح کہ پیچھے ہم نے بہت سے واقعات پڑھے۔ کبھی وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں، کبھی کہتے تھے ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، یعنی ہر چیز کے قرآن کریم میں دلائل دیے گئے، اور ہر چیز کے ذریعے جو بھی ان کا کنسیپٹ ہوتا تھا، جس بھی جگہ وہ بات کرتے تھے دین اسلام کے خلاف یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، تو پھر اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا تھا۔ تو اب انہوں نے جب یہ بات کہی تو اب اللہ رب العالمین نے ان کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی اور کیا کہا؟ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا، خانہ کعبہ کی ہسٹری پر چلنے سے پہلے لفظ پہ غور کر لیتے ہیں۔ ببکۃ مبارکۃ، یہ با جو ہے وہ ساتھ میں اگر نہ ہو بکہ، یہ جو لفظ ہے یہ مکہ کا پرانا نیم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم بکاتا کی اردو دیکھیں گے تو یہ مکہ مکرمہ اس سے مراد ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مکہ مکرمہ مراد، یعنی اردو میں تو بکہ بھی اس کا مطلب بکہ یہ جو لفظ ہے یہ بھی ٹھیک ہے، اردو بھی اسی طرح ہوگی، لیکن یہ پرانا نیم یہاں پر بیان کیا گیا، مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ شہر بھی فضیلتوں کا حامل ہے اور اس کے بہت سے نام ہیں۔ اسے مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی جو پہلے بکہ کیوں کہا جاتا تھا، پہلے اس کی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں بکہ جو لفظ ہے نا وہ بک سے بنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے کچل ڈالنا۔ چونکہ اس شہر میں جب دشمن آئے تھے اور وہ ہاتھی لے کے، ہم نے ابرہہ والا واقعہ جو سورۃ الفیل میں بھی آتا ہے کہ وہ ہاتھی کی فوج کے ساتھ آیا تھا نعوذ باللہ کعبہ کو گرانے کے لیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پرندے بھیجے تھے جنہوں نے آ کر ہاتھیوں کی فوج پر اور اس ابرہہ کی فوج پر حملہ کیا اور اس کو نیست و نابود کیا۔ تو یہ کچل ڈالنے سے اس شہر کا نام جو ہے وہ بکہ ڈلا، یعنی بک سے نکلا۔ یہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس واقعے سے پہلے اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ تو مکہ
مکرمہ کے بہت سے نام ہیں، ٹھیک ہے، مکہ، بکہ، ام رحم، کولیسا، بشاشہ، حاتمہ، ام القرا، بلد الامین، الماعون، صلاح، ٹھیک ہے، قادس، مقدس، راس، کوسا، مبینہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بھی ان کے بہت سے نام ہیں۔ تو مکہ اس کو کیوں کہا جانے لگا؟ مکہ مک سے بنا ہے، لفظ مک سے، جس کے معنی ہے چوس لینا، خشک کرنا۔ اور یہ جو شہر ہے، یہاں جو لوگ آتے ہیں گناہ گار، وہ اس کعبہ کا طواف کرتے ہیں، آ کر حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو ان کے گناہوں کو یہ عمل جذب کر لیتا ہے، اسی لیے اسے مکہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مک کے لفظی معنی چوسنا، جذب کر لینا، خشک کر دینا۔ تو جو گناہوں کو ختم کر دینے والا شہر ہے، جہاں پر کعبہ معظمہ موجود ہے، تو اس وجہ سے اس کو مکہ کہا جانے لگا۔ تو یہ الحمدللہ انفارمیشن میں اضافہ ہوا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ اس میں اس لیے بنایا گیا، وہ جو مکہ میں ہے برکت والا ہے، اس سے مراد یعنی مکہ میں کیا ہے برکت والا؟ مکہ میں تو بہت سے تبرکات ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کعبۃ اللہ مراد ہے، اور کعبۃ اللہ کی عظمت بھی اس سے اگلی آیت میں پھر آئے گی۔ تو اس آیت میں پھر فرمایا گیا کہ کعبہ کے بھی ویسے تو بہت سے نام ہیں، کعبہ، بیت العتیق، یہ یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اسے مسجد حرام بھی بولا جاتا ہے۔ تو اگر یہ چاروں الفاظ بولے جائیں، اس سے مراد کعبۃ اللہ ہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خانہ کعبہ بھی بولا جاتا ہے اوبیسلی۔ تو بہرحال جس طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے سارے انسانوں، یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلا اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا، وہ مکہ شریف میں واقع ہے، نہ کہ بیت المقدس میں۔ اور بیت المقدس شام، ٹھیک ہے، مسجد اقصی، اور اس کی بھی ڈیٹیل ہمیں پتہ ہے، مسجد اقصی اور بیت المقدس، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی جنات سے، اور خانہ کعبہ کی جو باقاعدہ آخری تعمیر تھی، باقاعدہ اس کو عمارت کی شکل میں حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، حضرت اسماعیل نے آپ کی ہیلپ کی تھی آپ کے ساتھ۔ تو بہرحال اس ڈیٹیل پہ بھی میں آتی ہوں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا اتنا کہ بیت المقدس شام میں ہے، اور وہ درجہ میں بھی کعبہ کے بعد ہے، اور فضیلت میں بھی، یعنی بیت المقدس، اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم بیت المقدس کی اہمیت اور بیت المقدس کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کو حقیر نہیں کہتے، وہ بھی ہمارے لیے تبرکات میں سے ہے۔ وہ مسلمانوں کا پرانا قبلہ تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان کے حکم سے جنات کی تعمیر، جنات نے ان کو تعمیر کیا، یعنی ان کے دور میں وہ بنا، تو ہمارے ادب اور احترام اتنا ہی ہے، لیکن خانہ کعبہ کو فضیلت اور درجے کے لحاظ سے بیت المقدس پر فوقیت حاصل ہے۔ اس میں ڈیٹیل بھی میں بھی آپ کو بیان کر دوں گی کہ سب سے پہلا گھر، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی سب سے مقدم یہ ہے، فیوز و برکات والا یہ ہے، برکتوں والا گھر ہے کہ اس میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت اور تمام کا رہنما ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ بھی اس شہر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں آتا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، ٹھیک ہے، اور بلد الامین کے لفظ استعمال ہوئے، سورۃ التین میں آتا ہے، پھر اسی طرح سورۃ البلد میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم کھا کے کہا یا رسول اللہ اس میں آپ ہیں، اسی لیے یہ بلد الامین ہے، یہ مقدس شہر ہے۔ تو بہرحال اس میں خانہ کعبہ ہے، تو اس کی اولیت سب سے پہلے میں آپ کو اس چیز پہ میں 3 لیکچر بنا چکی ہوں خانہ کعبہ کی تاریخ پر، وہ پلے لسٹ بھی موجود ہے ہسٹری آف ہولی کعبہ کے نیم سے، اس میں آپ تینوں لیکچر سن لیجئے گا، کافی زیادہ ڈیٹیل میں بنائے گئے ہیں اور کافی زیادہ محنت کے ساتھ بنائے گئے ہیں، اس سے بھی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اور اس آیت کی مناسبت سے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلا گھر، اس کو میں رپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ ان میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، یہاں دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو لوگ نیو ہیں اور مجھے نیولی سن رہے ہیں، یا شاید فرسٹ ٹائم میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں، تو ان کے علم میں مکمل اضافہ ہو اور مکمل بات سمجھ میں آ جائے بغیر کسی دوسری لسٹ پر جائے، لیکن آپ ادھر جائیں گے تو اوبویسلی ڈیٹیل زیادہ ملے گی۔ یہاں میں صرف کی پوائنٹس بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا تھا، کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے جو ہے
ابھی نہ آسمان تھے، نہ آسمان بنائے تھے، نہ زمین تھی، تو صرف پانی تھا۔ پھر قدرت نے اس پانی پر جاگ پیدا کیا اور وہ جاگ 40 سال تک ایک جگہ پر محفوظ رہا، اور وہی جاگ پھیلا دیے گئے، اور اسی پھیلے ہوئے جو جاگ ہے اس کا نام زمین ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں پر جس جگہ پر جس پوائنٹ پر یہ جاگ ابھرا تھا اور جس پوائنٹ سے یہ جاگ پھر پھیلا، اور وہ پھیلا ہوا جاگ زمین بنا نا، تو جس ایک مرکز ہوتا ہے نا، مرکز سے کوئی چیز پھیلتی ہے، تو وہ مرکز جو تھا وہاں پر خانہ کعبہ کا نشان سب سے پہلے ڈالا گیا، یعنی سب سے پہلے جہاں وہ جاگ محفوظ رہے تھے وہیں پر کعبہ معظمہ ہے سب سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے بیت المعمور کے بالکل مقابل، بیت المعمور اوپر آسمانوں پر، اس کے بالکل مقابل فرشتوں نے کعبہ کی تعمیر زمین پر ایک کعبہ شریف کی عمارت بنائی، پیمائش میں بیت المعمور کے برابر، تاکہ آسمان کے فرشتے بیت المعمور کا طواف کیا کریں اور زمین کے فرشتے خانہ کعبہ کا۔ اس عرصہ میں جب خانہ کعبہ کی بس نشان کے طور پر زمین پر ایک عمارت سی بنائی گئی تھی، کعبہ کا طواف تو صرف زمینی فرشتے کرتے تھے، مگر اس کا حج آسمان اور زمین کے سارے فرشتے کیا کرتے تھے۔ اور اس کی عمارت کس طرح بنائی گئی تھی؟ فرشتوں نے بنائی تھی، ابھی ہم نے پڑھا۔ تو عمارت کا جو سامان ہے وہ سرخ یاقوت تھے، زمین کے پتھر وغیرہ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا کیے گئے تو انہوں نے اس کی تعمیر میں کچھ مزید ایڈیشن کیا، مزید زیادتی کی، اور آپ بھی اسی کا طواف کرتے رہے اور اسی کی طرف آپ نے نماز پڑھی۔ یاد رہے کہ بیت المقدس کا کبھی حج نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ حج صرف خانہ کعبہ کا کیا گیا، ہر شریعت میں، ہر دور میں۔ ایک مدت کے لیے وہ مسلمانوں کا قبلہ رہا، ٹھیک ہے؟ ایک نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد، ایک مدت کے لیے اصلی فضیلت، اصلی جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہونے کی، قبلہ ہونے کی فضیلت حاصل ہے، وہ خانہ کعبہ ہی کو ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی مرمت حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی، حضرت آدم کے بعد، ٹھیک ہے؟ پھر طوفان نوح جب آیا تو یہ ایسے ہی گھر رہا، طوفان کے موقع پر اسے پھر عمارت کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن اس کا صرف ایک یاقوت باقی رکھا گیا، اور وہ یاقوت کون ہے؟ جسے سنگ اسود کہا جاتا ہے، جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور زمینی عمارت گر کر ایک سفید ٹیلے کی شکل میں ہو گئی تھی تب جب آسمان نوح آیا تھا، اور وہ ایک آسمانی جو عمارت تھی اس طوفان کے موقع پر، آسمانی عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی، لیکن اس کا ایک یاقوت جو ہے وہ باقی رہا، اور اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، حجر اسود۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین کی رہبری میں یہاں ایک گھر تعمیر کیا جو معقب شکل کا ہے، اسی لیے اسے کعبہ کہا گیا، یعنی لمبائی، چوڑائی، اونچائی سب برابر، ٹھیک ہے؟ اور اس کی ڈیٹیل ساری، لمبائی کتنی ہے اور یہ حتیم کہاں پر ہے، یہ ساری چیزیں میں نے لیکچر میں الگ سے بتائی ہوئی ہیں۔ تو ابھی اس ایک آیت پہ ہی لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو گیا، تو میرے خیال سے اس کی مزید ڈیٹیل آپ وہیں سے جا کے سن لیجئے گا۔ تو بہرحال اس کی متعدد تعمیرات ہوتی رہیں، قوم عمال کا، پھر جرہم بن، پھر قصی اور پھر قریش نے اس کی تعمیر و ترمیم ہر دور میں ہوتی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہوئی اس کی 5-6 تعمیریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن زبیر نے، اور ان کے بعد حجاج بن یوسف نے گرا کر جو ہے مزید تعمیریں کی، اور اب تک حجاج ہی کا تعمیر کردہ کعبہ موجود ہیں، اور میزاب رحمت اور یہ سارا کچھ، یہ چھوٹی موٹی جو سائڈ پہ چیزیں ہیں، ان میں مزید ترامیم، مطلب یہ چھوٹی موٹی ترامیم ان اشیاء میں کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہوئے کی گئی تھی، کچھ معمولی سی کہہ لیں چینجنگز ہوئی تھی، ترامیم کا مطلب ہوتا ہے چینجنگ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو مختلف روایات اس کے بعد بھی ملتی ہیں، لیکن بہرحال جو جامع ہیں اور جو صحیح ہیں وہ میں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ روایات میں تھوڑا بہت چینجنگ، اختلاف ضرور ملتا ہے، لیکن الحمدللہ جو بیان کیا ہے وہ جامع ہی ہے، اور اس کی مزید ڈیٹیل جو لنک ہے پلے لسٹ کا وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت 97، اس میں کھلی نشانیاں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ تو یاد رہے ہر مسلمان پر حج، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک دفعہ ضرور فرض ہے۔ صاحب استطاعت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بار بار، یہ اگر وہ اس کے پاس پیسے بھی ہیں، وہ طاقت بھی رکھتا ہے، تو وہ ضرور جائے، اور جو باوجود استطاعت کے اور باوجود قدرت کے حج نہیں کرتا،
تو اس کے بارے میں حدیث میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو میری طرف سے وہ یہودی مرے یا نصرانی، استغفر اللہ۔ یعنی کہ اس آیت میں پھر بتایا گیا کہ اس پہ کھلی نشانیاں ہیں، رب العالمین نے کعبۃ اللہ کے افضل ہونے کی جو نشانیاں ہیں وہ اس آیت میں بیان کی، اور وہ کیا ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہاں مقام ابراہیم وہ پتھر موجود ہے، کعبہ ہی کے پاس اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایری سے جاری ہونے والا آب زمزم بھی موجود ہے، اسی کی حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبریں ہیں، اسی کے مطاف میں اسی کے ارد گرد تقریباً 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور اسی کعبہ میں حجر اسود بھی ہے اور رکن یمانی بھی ہے، اس کے پاس صفا اور مروہ 2 پہاڑ ہیں جو شاعر اللہ کہلاتے ہیں، اور اس کے قریب جو ہے وہ منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، متبرک مقامات ہیں، اور اسی کا ہی حج ہمیشہ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، عمرہ بھی، اور اسی کا ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی مقام کا یعنی بیت المقدس کا حج نہیں کیا گیا۔ تو پھر اس کے علاوہ بہت سی فضیلتیں ہیں خانہ کعبہ کی، وہاں پر جو ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ ہے، خانہ کعبہ پر جو وہاں پر حرم کے اندر جو نیکی کی جاتی ہے، تو الغرض خانہ کعبہ ہر لحاظ سے بیت المقدس سے افضل ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی اے مسلمانوں تم یہودیوں کی باتیں نہ سنو اور کبھی وہم میں نہ آ جانا کہ بیت المقدس کعبہ سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل سے علم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ تو تب بھی تعمیر کر دیا گیا تھا جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور اس کے بعد بھی اس کی متعدد بار تعمیر ہوتی رہی ہر دور میں، اور مسلمانوں کعبہ کے حج کے لیے ہمیشہ تیار رہو، جس میں طاقت ہو وہ ضرور حج کرے، اور خیال رکھو کہ جو طاقت کے باوجود بھی حج کو نہ جائے اور حج کا انکار کرے اور کافر بن گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو اس حج کا ضمن ظاہری طور پر انکار کرنے والوں میں سے ہوں، استطاعت بھی رکھتے ہوں، تو پھر وہ تو کافر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم سے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے تو پھر اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ کعبہ کی آبادی، وہاں کا حج کرنا یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہم لوگوں کی یہ ہم کہیں ہم جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے، یہ تو اللہ کے بلاوے ہیں۔ تو ہم اگر کوئی مسلمان اول تو کوئی مسلمان الحمدللہ اتنے ایمان سلامت ہیں کہ کعبہ کو کوئی کچھ نہیں کہتا اور ہر کوئی دل سے تڑپ رکھتا ہے، تو اگر کوئی یہود و نصارہ کے جو انہوں نے وسوسے ڈالیں ان کا شکار بھی ہو جائے اس طرح کی باتیں سن کے کہ شاید واقعی بیت المقدس افضل ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح، تو یہ ایسے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا گھر آباد رکھا ہوا ہے وہ کسی ایک شخص کے جانے یا نہ جانے سے اس میں کمی تھوڑی واقع آ جائے گی۔ ایسی زمین ہے وہ کہ جو کھیتی نہیں اگا سکتی، خانہ کعبہ کی زمین وہاں پر مطلب جو حرم کی زمین ہے وہ کھیتی تو وہاں پر نہیں اگ سکتی، بیت المقدس کی زمین تو ہری بھری ہے، جسے کہا بھی گیا بارکنا فیہا حولہ، وہ آتا ہے نا قرآن کریم کی کون سی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تو اس سے معلوم ہوا نا کہ وہ والی زمین ویسے بھی ہری بھری ہے، خانہ کعبہ اتنی ہری بھری زمین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں رزق میں کبھی کمی نہیں آئی، اور اس کے باوجود وہاں کبھی قحط نہیں پڑا، وہاں کے لوگ ہمیشہ عام لوگوں کی نسبت وہ زیادہ عیش میں زیادہ موج میں وہاں کے رہائشی وہاں کے باشندے، کیونکہ پوری کائنات سے پوری زمین سے روئے زمین سے وہاں پھل اور وہاں سبزیاں اور وہاں زمانے خورد و نوش وہاں پر جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے گھر کا، یہ بھی مکہ مکرمہ کا ایک زندہ معجزہ ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہمارے سامنے ہیں یہ مثالیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس گھر کا ادب کریں، احترام کریں، مکہ کا ادب و احترام کریں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بابرکت شہر میں رہے اور پیدا بھی وہاں ہوئے، خانہ کعبہ بھی وہاں ہے، اور یہ ایسا گھر ہے جو کہ ہمیں تحفے کے طور پر دیا گیا اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کی زیارت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔